تمام صحافی حضرات کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. اور میں چونکہ لاہور سے آ رہا ہوں اور کچھ وہاں سے کچھ ایسے کام تھے جس کی وجہ سے قدر تاخیر ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں. اس وقت دو امور پر زیادہ بات کرنی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ کل 25 تاریخ ہے اور 25 تاریخ کو ایک ہم نے تحریک شروع کی ہے کسانوں کے حقوق کے حوالے سے. تو اس کا آغاز ہم کر رہے ہیں اور منڈی بہاؤالدین میں جو کہ ایک بڑا زرعی علاقہ ہے چاروں طرف کا، وہاں کے کسانوں کے ساتھ مل کر ایک زبردست قسم کا احتجاج جماعت اسلامی کر رہی ہے اور کسان مارچ کل منعقد کیا جائے گا. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو عام کسان ہے، چھوٹا کاشتکار ہے، وہ تو بہت زیادہ پریشان ہے. گنے کی قیمت کا تعین نہیں ہو رہا اور اس کے نتیجے میں جو بڑے بڑے مافیاز ہیں وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور شوگر مل مافیا جسے ہم کہتے ہیں وہ اپنی مرضی کے جو ہے ریٹ لگا کر عام کسانوں کا خون چوس رہا ہے. بات یہ ہے کہ اتنی محنت کر کے لوگ فصل لگاتے ہیں اور پاکستان میں زراعت میں وہ امکانات موجود ہیں کہ پچھلے سال بھی آپ نے جب معیشت کی زبوں حالی دیکھی ہے، ہر شعبہ پیچھے کی طرف گیا تھا تو 6% گروتھ زراعت میں ہوئی تھی، جبکہ حکومت نے کسانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا. اور اس کے باوجود بھی یہ پاکستان کی زرخیز مٹی ہے اور بہترین ہمارا کاشتکار ہے کہ ان حالات میں بھی، جبکہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی اتنی اچھی نہیں ہے، اتنی محنت سے فصل جو ہے وہ لگاتا ہے. تو اس وقت گنے کی صورتحال بہت خراب ہے، فصل تیار ہے لیکن کوئی ریٹ چونکہ حکومت نے فکس نہیں کیے ہیں اور متعین نہیں کیے ہیں، جس کے نتیجے میں من مانے طریقے سے سستے داموں وصول کیے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو شوگر مافیا ہے اس وہی طاقت میں ہوگی. وہ بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو حکومتوں میں بھی شامل ہوتے ہیں، ہر پارٹی میں موجود ہوتے ہیں، وہی ان سب چیزوں سے فیضیاب ہوتے چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے مرتبہ جو گندم کی فصل تھی اس میں حکومت نے، خاص طور پر پنجاب حکومت نے، نون لیگ کی، اس نے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا، جھوٹ بولا تھا. ایک ریٹ فکس کیا تھا اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے تھے اس سے، اور اس کے بعد کہنے کو تو کسان کارڈ اور یہ سب چیزیں جاری کی ہیں لیکن عام کسانوں تک کوئی ریلیف ملنے کا اس میں امکان بہت محدود ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں میں عدم اطمینان تھا کہ ہم کیسے آئندہ اس فصل کو آگے لے کر چلیں گے. پھر بیج مہنگا ہو جاتا ہے، پھر جو ادویات ہیں وہ مہنگی ہوتی ہیں، بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اس سب کے نتیجے میں چھوٹا کاشتکار تو بالکل فارغ ہونے لگتا ہے. کچھ بڑے جاگیرداروں کو سہولت مل جاتی ہوگی اس لیے کہ بڑے جاگیرداروں پہ تو ٹیکس بھی نہیں لگایا اپنے گورنمنٹ نے، اور جو چھوٹے لوگ ہیں وہ پریشان حال رہتے ہیں. لہٰذا ہم اس پر بہت تفصیل سے کل بھی بات کریں گے جو کسان مارچ ہے، اور اس تحریک کو انشاءاللہ پورے ملک میں لے کر چلیں گے. منڈی بہاؤالدین کے بعد ہم لاہور میں بھی بڑا مارچ کریں گے اور اسی طرح جنوبی پنجاب میں بھی ایک بہت بڑا کسان مارچ کیا جائے گا. اور یہ ایک تحریک ہے جو پاکستان میں ظاہر ہے آدھی زمین آدھے لوگ ایسے ہی ہیں جو کہ اس شعبے سے وابستہ ہیں، زراعت سے وابستہ ہیں، اور نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا بھی معاملہ ہے کہ اگر آپ کسان کو بے حال کر دیں گے، فصلیں خراب ہوں گی تو پاکستان میں کرائسس پیدا ہوگا. چند لوگ تو اس سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن پاکستان کی معیشت بھی تباہ ہوگی اور فوڈ سیکیورٹی جو کہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے اس کے حوالے سے بھی مسائل پیدا ہوں گے. دوسری بات، 29 تاریخ کو 29 دسمبر کو انشاءاللہ یہاں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا غزہ ملین مارچ ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس مارچ میں ہم فلسطینیوں کا مقدمہ ایک مرتبہ پھر پوری قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے پیش کریں گے. اور میری اسلام آباد کے لوگوں سے خاص طور پر یہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ وہ اس مارچ میں شرکت کریں، تمام وابستگیوں سے بالاتر ہو کر، کسی بھی سیاسی جماعت سے، کسی مسلک سے، بلکہ کسی بھی مذہب سے بھی تعلق ہو تو انسانیت کے ناطے، اس لیے کہ جو کچھ وہاں پر اب ہو رہا ہے، 46,000 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں اور اس میں 33-34 ہزار بچے اور خواتین، اور رک نہیں رہا ہے اسرائیل، اس لیے کہ اسرائیل کو جو طاقت فراہم کر رہا ہے وہ امریکہ کر رہا ہے، جو دہشت گردی کا سب سے بڑا پروموٹر بن کر سامنے آیا ہے، جو ریاستی دہشت گردی کا سب سے بڑا چیمپئن بنا ہوا ہے. خود امریکہ کی ہسٹری اسی دہشت گردی سے عبارت ہے. اور اس وقت تو بائیڈن حکومت تو جو کچھ کر رہی تھی وہ کر رہی تھی. اب ٹرمپ کی طرف سے بھی جب یہ بات ہوتی ہے کہ بہت
بڑے کانسیکوینسز ہوں گے اگر یرغمالی رہا نہیں ہوئے. تو یرغمالیوں کی تو بات کر رہا ہے، لیکن 46,000 انسان چونکہ وہ مسلمان ہیں اس لیے ٹرمپ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور مارنے والے چونکہ زائنسٹ ہیں اور وہ زائنسٹ لابی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں ٹرمپ صاحب، اس لیے ان کے نزدیک عام انسانوں کی، ان کی نسل کشی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پر مسلسل آواز بلند بھی کرنی چاہیے. ہمارے حکمرانوں کو بھی اس پر زیادہ بڑا رول ادا کرنا چاہیے. پاکستان کوئی گیا گزرا ملک نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں ہم نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے معاملات کیے تو امریکہ کی کتنی چیخیں نکل رہی ہیں، اور وہ کمپنیوں کے اوپر پابندیاں لگانے کی بات کر رہا ہے جس کا اس کو کوئی حق نہیں ہے، جس کے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں نیوکلیئر ویپن موجود ہوں. اور امریکہ جو خود نیوکلیئر ویپن کا استعمال کرنے والا واحد ملک ہو، جس نے لمحوں میں لاکھوں انسانوں کو ہیروشیما اور ناگاساکی میں قتل کر دیا تھا، وہ امریکہ ہمیں دھمکیاں دیتا ہے. تو ہماری آزادی اور خود مختاری کا یہ سوال ہے کہ ہم جم کر اور ڈٹ کر نہ صرف یہ کہ اپنی جتنی بھی ڈیٹرنس ہیں اس کو حاصل کریں، اپنی میزائل جو ٹیکنالوجی اور پروگرام ہے اس پر عمل درآمد کریں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بہت بہترین موقف بھی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ ایک قومی موقف کے طور پر سامنے آنا چاہیے. جس طرح ہماری کوششوں سے ایک اے پی سی ہوئی تھی اور اس اے پی سی سے ایک اچھا میسج گیا تھا، تو حکومت پاکستان کو یہ میسج اب بڑے پیمانے پہ دینے کی ضرورت ہے. اور جس طرح اس اے پی سی میں بھی طے ہوا تھا کہ ہم ایک سمٹ بلائیں گے تمام اسلامی ملکوں کے بھی اور لائک مائنڈڈ ممالک کی بھی، اور اس میں صرف ہم وہ ڈپلومیٹس نہیں آئیں گے، حکمران نہیں آئیں گے، بلکہ ہم فوجی سربراہان کو بھی اس میں انوائٹ کریں تاکہ ایک بہت واضح میسج اسرائیل کے لیے جائے. اسرائیل کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا دمخم نہیں ہے، وہ تو حماس کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. کل بھی حماس نے ان حالات میں بھی اس کے 5 فوجیوں کو جہنم حاصل کیا ہے، اور لڑنے کا تو ان کے اندر کوئی ہے نہیں. وہ تو بچوں پہ بمباری کر رہے ہیں، وہ تو نہتے لوگوں کو مار رہے ہیں، وہ تو جینوسائیڈ کر رہے ہیں. تو اس لیے لڑنے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن صرف ہماری اگر مسلم ممالک ہی اس میں بہت واضح موقف اختیار کرے تو یہ پیچھے کی طرف جائے گا. اور اسی طرح پاکستان چونکہ ہمیشہ سے لیڈ کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ کی معیشت خراب ہے، آپ کے حالات صحیح نہیں ہیں، لیکن یہ معیشت اور حالات بھی ایک طبقے نہیں خراب کیے ہوئے ہیں. لیکن یہ معیشت تو جب پاکستان بنا تھا اس وقت کیا تھی ہماری، بعد میں کیا تھی، لیکن ہم نے ہمیشہ پوری امت کی ترجمانی کی ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو زیادہ بڑا رول ادا کرنا چاہیے اور مسلم حکمرانوں کو بھی جگانے کے لیے ڈپلومیسی کے محاذ پہ بھی کام کرنا ہوگا، اور اسی طرح سے پھر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کام کرنا ہوگا. یہ معاملہ صرف فلسطین کا نہیں ہے اور یہ رکے گا بھی نہیں. اسرائیل کے جو عزائم ہیں وہ تو پورے گلف پر اور گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے. اس لیے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ آج یہ بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں ٹھٹھرتی سردی میں، ان کو بے یار و مددگار خیموں میں چھوڑا ہوا ہے اور بمباری الگ ہو رہی ہے، تو کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بچ جائے گا، تو کوئی بھی نہیں بچے گا. جو طاقتور بدمست ہاتھی ہیں یہ انسانیت کے دشمن ہیں اور یہ اپنے مقاصد کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں. اس لیے ہم سب پر فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے آواز بلند کریں. یہ معاملہ کوئی صرف یہ نہیں ہے کہ ایک سیاسی جلسہ یا ملین مارچ ہو رہا ہے، بلکہ یہ ہماری ایمانی ذمہ داری ہے. لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں اسلام آباد کے لوگوں سے، اس کے ارد گرد کے لوگوں سے کہ بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں اور ایک بڑا میسج پوری دنیا کے لوگوں کے لیے جانا چاہیے اور فلسطینیوں کی حمایت میں ہمیں اٹھنا چاہیے. ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا ہے ہم اسے مثبت پیش رفت سمجھتے ہیں. یہ بات ہم پہلے سے بھی کر رہے تھے. حکومت کی بھی یہ ذمہ داری تھی، زیادہ ذمہ داری اسی کی تھی، اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ اگر یہ معاملات پہلے سے طے ہو جاتے تو اتنا خون خرابہ بھی نہیں ہوتا اور اتنا جو ہے وہ نقصان نہیں ہوتا. بہرحال دیر آئے درست آئے. اب ان مذاکرات کو درست سمت میں جانا چاہیے اور دونوں طرف سے، یعنی حکومت کو بھی اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ مزید کسی سے نہ پوچھے اور کوئی فیصلے کرے، اور جو پی ٹی آئی کا وفد ہے اس کو بھی اتنا امپاور ہونا چاہیے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ ملک اور قوم کے مفاد میں کوئی بہتر فیصلے کر سکتے ہوں. پوری قوم کی نظریں ہیں اس پر کہ کسی طرح سے جو ہے حالات بہتر ہوں. لیکن ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو حکومت ہے اس نے جمہوری قدروں کو پامال کیا ہے، اس لیے کہ اس کا وجود ہی فارم 47 کی بنیاد پر ہے. مجھے نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کے ایجنڈے میں فارم 47 کی کتنی اہمیت ہے
اور وہ کتنا اس کے اوپر زور دیں گے. میرا خیال ہے کہ انہیں بنیادی طور پر اسی پر بات کرنی چاہیے کہ ایک بڑا جوڈیشل کمیشن بنے اور وہ فارم 45 کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دے. فارم 45 وہ واحد ڈاکومنٹ ہے کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس کے اوپر ایک ایک پولنگ اسٹیشن کے نتیجے پر کئی لوگوں کے دستخط ہیں اور وہ واضح طور پر اس کا فارنزک کیا جا سکتا ہے. فارم 47 ایک جعلی قسم کی دستاویز ہے جس پر 60-70 ہزار ووٹ ڈال کر نواز شریف ٹائپ کے لوگ بھی جیت گئے ہیں اور باقی لوگ بھی جیت گئے. لہٰذا فارم 45 کی بنیاد پر اگر ایمفیسائز کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے. اسی طرح جمہوری آزادیوں پہ بات ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انٹرنیٹ کا پرابلم چل رہا ہے یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، فری لانسرز کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان میں آئی ٹی کے جو امکانات موجود ہیں اس سب کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اگر حکومت اسی طرح سے انٹرنیٹ سلو رکھے گی، اسی طرح فائر والز لگاتے رہیں گے، اسی طرح سے جو ہے واٹس ایپ کو سلو کرتے رہیں گے، بند کرتے رہیں گے، اسی طرح ٹویٹر بین رہے گا اور وی پی این وغیرہ کے اوپر بھی کوئی واضح چیز سامنے نہیں آئے گی تو پاکستان کی معیشت کیسے گرو کرے گی؟ پاکستان میں جو فری لانسر کام کر رہے ہیں وہ کیسے پورے دنیا کے اپنے جو آرڈرز ہیں اس کو پورا کر سکتے ہوں گے؟ پھر لوگ باہر جاتے ہیں، پھر نکلتے ہیں لوگ اور پھر پاکستان سے برین ڈرین ہوتا ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت برا کر رہی ہے حکومت کہ وہ انٹرنیٹ کی جو سہولت ہے اس کو اس نے خراب کر کے رکھا ہوا ہے، سلو کیا ہوا ہے اور کوئی وے آؤٹ بھی نظر نہیں آتا ہے. جب وزیر مشیر صاحبہ سے بات کرو تو ان کے پاس بھی کچھ نہیں ہوتا اور وہ ہر کوئی ایک خاص سمت میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہاں سے اشارہ ملے تو ہم جو ہے وہ کوئی چیزیں ٹھیک کریں. تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے اور یہ سلسلہ ٹھیک ہونا چاہیے. باقی انشاءاللہ ہم اور بہت ساری چیزیں بات کریں گے. میں آخر میں پھر دوبارہ اپیل کرتا ہوں کہ 29 تاریخ کو اسلام آباد میں جو غزہ ملین مارچ ہے اس میں بھرپور شرکت کی جائے تاکہ ہم فلسطینیوں کی ترجمانی کر سکیں اور پوری دنیا کے باضابط انسانوں کو جگہ